اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہمارا حدیث کے سیگمنٹ میں سے باب نمبر 16 حدیث نمبر 125 اور اس کا ترجمۃ الباب کیا ہے؟ گوبر سے استنجا نہ کرنا۔ یہ پچھلا جو کل والا ہمارا موضوع تھا وہی آگے چل رہا ہے، کل والا موضوع ہی آگے چل رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور مجھے 3 پتھر لانے کا حکم دیا۔ مجھے 2 پتھر تو گئے لیکن تلاش کے باوجود تیسرا نہ مل سکا۔ میں نے گوبر کا ایک خشک ٹکڑا اٹھا لیا اور وہ آپ کے پاس لایا۔ آپ نے دونوں پتھر تو لے لیے، گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا یہ پلید ہے۔ یہ دیکھیں اس کے فوائد میں، گوبر کا ٹکڑا دراصل گدھے کی لید تھی جسے آپ نے نجس قرار دیا، پھر آپ نے تیسرا پتھر طلب فرمایا۔ یہ فتح الباری کا حوالہ ہے۔ یہ کل والا جو ہمارا موضوع چل رہا تھا وہی تھا کہ استنجا جو ہے وہ آپ نے یا تو مٹی کے ڈھیلوں سے، 3 ڈھیلوں سے، یا پھر 3 پتھروں سے۔ اب یہاں پہ یہ یعنی اسی بات کی تاکید کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس کی تاکید کیوں ہے اور کسی چیز سے کیوں نہیں۔ یعنی اگر گوبر کا وہ ایک ٹکڑا لائے، وہ دراصل گدھے کی لید تھی۔ کل میں یہی بتا رہی تھی کہ اس کے اندر ٹیٹنس کا ٹیکا آپ نے سنا ہوگا۔ کبھی کسی کو سڑک سے زخم لگے نا، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو، سب سے پہلے اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ چونکہ سڑکوں کے اوپر گھوڑوں گدھوں کی لید وغیرہ ہوتی ہے، گوبر شوبر ہوتا ہے جانوروں کا، اور اس کے اندر ٹیٹنس کے جراثیم ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے۔ یہ آج سائنس نے پروو کیا کس چیز کو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو۔ آج سائنس کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوبر کا جو ٹکڑا صحابی لائے تھے استنجا کے لیے، اس کو کیوں پھینک دیا؟ کہ اس وقت ان کو علم تھا، آج جو سائنس نے پروو کیا ہے کہ اس کے اندر ٹیٹنس کے جراثیم ہیں اور اس سے ٹیٹنس کی بیماری فوراً پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ اور وہ 2 وجوہات ہیں اس کے پھینکنے کی۔ ایک تو وہ جو ہے وہ جنوں کے بچوں کی خوراک ہے، جنوں کے بچوں کی خوراک ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جن جننیاں سب جگہ موجود ہوتی ہیں، اسی وجہ سے، اور پلید جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے شیطان ہمیں نظر نہیں آتا اسی طرح یہ بھی نظر نہیں آتے، لیکن یہ موجود ہوتے ہیں۔ اور واش روم جاتے وقت آپ پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں یہ ان ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کے اندر یہ ان کی خوراک ہے ان کے بچوں کی، اس وجہ سے وہ پھینکا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ٹیٹنس کے جراثیم ہیں جو آج سائنس نے پروو کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1442 سال پہلے اس کو پھینک کر یہ بتا دیا تھا کہ یہ نجس ہے، پلید ہے، اس میں بیماری کے جراثیم ہیں، اس کو آپ اپنے جسم کے ساتھ ٹچ نہ کریں، اس کے ساتھ استنجا نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ہڈی، پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہڈی جو ہے وہ بھی جنوں کی خوراک ہے، اور ہڈی کے متعلق یہ حکم ہے کہ اس کو جب آپ جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو ہڈی جو ہے اس کے اوپر جو گوشت ہے اس کو دانتوں کے ساتھ نوچیں، دانتوں کے ساتھ نوچ کے ہڈی کو اچھی طرح سے صاف کر دیں۔ اس طرح سے یہ خوب رچتا پچتا ہے، یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے۔ اور پھر اس کے بعد ہڈی جو ہے اس کو اگر وہ زمین پہ گر جاتی ہے تو کبھی اس کو پاؤں سے ٹھوکر لگا کے دور نہ کریں اپنے سے، کیونکہ وہ جو ہی ہڈی آپ علیحدہ کرتے ہیں تو وہ جن کی وہ خوراک ہے اس کو لینے کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو آپ کھانا چھوڑتے ہیں پلیٹ میں تو وہ شیطان کی خوراک ہے۔ شیطان اپنے لیے جو برکت والا حصہ ہے وہ بچا کے رکھ لیتا ہے، اور آپ اس کا آخری ذرہ جو ہے پلیٹ میں سے صاف نہیں کرتے تو شیطان اس کو کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ اس کو کھا کے خوب اس کی پرورش ہوتی ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں یہ سارا پروسیس نظر آ رہا، ہمیں تو نہیں علم کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ایک پروسیس ہے کہ آپ نے ہڈی پھینکی اور وہ جن نے آ کے لے لی، اس کی وہ خوراک ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں کہ ہڈی جو ہے اس کو رات کے وقت، ہڈیاں جو فالتو بچی ہوئی کھانے سے رات کے وقت ان کو گھر سے دور ہٹا دیا جائے، تاکہ ان جنوں جننیوں کی آمد اور ان کے بچوں کی آمد جو ہے اس سے ہم بچے رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک چیز اور ہے، کوئلہ جو ہے وہ بھی جنوں کی خوراک ہے، اور کوئلے کو بھی آپ استنجے کے لیے استعمال نہ کریں۔ یہ آگے آ جائے گا کہیں نہ کہیں۔ کوئلہ، گوبر، لید، یہ استنجے کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ اور آج تو آپ کے پاس ٹیشو ہے لیکن پوری دنیا کے پاس ٹیشو نہیں ہے۔ یہ تو ساری دنیا کا مذہب ہے نا اسلام جو ہے،
ابھی آپ نے کل انشاءاللہ ہم جو قرآن کی آیات پڑھیں گے اس میں آئے گا کہ یہ پوری دنیا کو مخاطب اس میں کیا جاتا ہے. یہ امام بخاری نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف مسلمان جو ہیں یا جو میری حدیث پڑھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے یہ صرف ان کے لیے ہی ہے، بلکہ جو دوسروں تک پھیلائیں پہنچائیں ان کے لیے بھی. ہم میں سے اگر کوئی غیر مسلموں سے بھی ہمارا پالا پڑتا ہے یا ان لوگوں سے جن کے پاس یہ ٹیشو نہیں ہے یا جن کے پاس فلاش سسٹم نہیں ہے تو وہ بھی ہم لوگوں سے کبھی ملیں تو ان کو بھی ہم یہ بتا سکتے ہیں. یا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے ہمارے بھی سارے عزیز و اقارب شہروں کے اندر اور اچھی سہولیات کے نہیں ہیں، کبھی ہم میں سے بھی کسی کو ایسے رشتہ داروں کے پاس جانا پڑ سکتا ہے جو جہاں پہ یہ سہولتیں موجود نہیں ہیں، وہاں ہم ان لوگوں کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں. یہ ہڈی جو ہے وہ جنوں کی خوراک ہے، اس کو لازماً اپنے پلیٹ میں سے علیحدہ کر دینا ہے اور رات کو ہڈیاں جو ہیں ان کو گھر سے باہر نکال دینا ہے، گھر سے دور، بے شک دروازے پہ رکھ دیں تاکہ کوئی کتا بلی وغیرہ جو ہے وہ اس کو کھا لے یا جن کی وہ خوراک ہے وہ کھا لیں. اور صبح آپ اٹھ کے دیکھیں گے کہ اگر آپ نے ہڈیاں رات کو باہر پھینکی تھی تو وہ صبح آپ اٹھیں گے تو وہ نہیں ہوں گی وہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنیاں جن کی خوراک ہے وہ لے جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ گوبر جو ہے یہ بھی جنوں کے بچوں کی خوراک ہے. کوئلہ جو ہے وہ بھی جنوں کی خوراک ہے. یہ راکھ، کبھی لکڑیاں جلاتے تھے نا اپلے وغیرہ گاؤں میں آپ جائیں تو لوگ جلاتے ہیں، وہ راکھ جو ہے نا وہ بھی ان کی خوراک ہے، جنوں اور جنیوں کی وہ بھی خوراک ہے. تو وہ جو چیزیں ان کی خوراک ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان سے استنجا نہ کریں. ویسے تو گاؤں میں کئی جگہ پہ یہ راکھ جو ہے وہ اس کو برتن صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ چیز دھل جاتی ہے اس وجہ سے اس سے اس طریقے سے منع نہیں کیا گیا. آج تو آپ کے پاس صابن میسر ہے نا طرح طرح کے برتن دھونے کے لیے. تو جی یہ چونکہ احادیث جو ہیں وہ ہر زمانے کے لیے، قرآن اور احادیث ہر زمانے کی ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہے. تو یہاں پہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ ہڈی اور گوبر کا ٹکڑا یا لید اس کے ساتھ استنجا نہیں کرنا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں بتایا گیا باقاعدہ گوبر کا ٹکڑا دراصل گدھے کی لید تھی جسے آپ نے نجس قرار دیا، پھر آپ نے تیسرا پتھر طلب فرمایا، یعنی پتھر ہی سے استنجا کیا یا پھر مٹی کے ڈھیلے سے کیا. تو لیکن یہ گوبر سے اور لید سے آپ نے استنجا نہیں فرمایا. اور یہ ہمارے لیے بھی یہ جو ہے وہ ہم تقلید کی ایک مثال ہے. ہمیں اس کا مقلد ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے نجاست ہٹانے کے لیے استعمال نہ کریں، ٹیشو سے کریں، صاف کپڑے سے کریں، پانی سے کریں. ٹھیک ہے، ہاں جی آگے چلیں. ایک حدیث میں نے کہا تھا دوسری بھی پڑھا دیتی ہوں. یہ باب کون سا چل رہا ہے ہمارا بڑا؟ وضو کا باب چل رہا ہے نا، وضو کا. تو باب الوضو ہے، وضو کا بیان ہے اور اسی سلسلے کی یہ حدیث ہیں. وضو سے مراد طہارت ہے نا، کہ ہم طہارت کاملہ کیسے نماز سے پہلے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ باب نمبر 17 کی حدیث نمبر 126 ہے. وضو میں اعضاء کو ایک بار دھونا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہر نفسیات ہیں اور انسان کی حاجات ضروریات سے واقف ہیں. کبھی ایسا بھی ہے ہمارے پاس پانی اتنا قلیل ہے، اور اب یہ دور کی بات نہیں ہے، یہ جب کبھی لائٹ چلی جاتی ہے، پانی موٹریں ہماری بجلی سے چلتی ہیں اور پانی نہیں ہوتا، تو اگر تھوڑا سا بھی پانی، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فریج میں سے باٹلیں نکال کے نا پانی کی ان کے ساتھ وضو کیا ہے اگر ٹینکی سے پانی ختم ہو گیا. تو کئی جگہیں مسافری میں سفر میں ایسی جگہیں آ جاتی ہیں جہاں کہ پانی بہت قلیل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ میں جو پانی والی باٹل تھی آپ کو وہی استعمال کرنی پڑے وضو کے لیے. تو پھر کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو ایک بار دھویا. معلوم ہوا کہ اعضاء کو ایک بار دھونے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے. یہ کس وقت ہے؟ یعنی ہر طرح کے حالات میں اسلام نے مسلمان کے لیے گنجائش اور رعایت اور آسانی اور سہولت رکھی ہے. اگر حالات ایسے ہیں کہ آپ 3 بار وضو کے لیے اعضاء کو نہیں دھو سکتے تو ایک بار دھونے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.